لوگوں کی جتنی بھی علامتیں ہیں نا وہ ساری کی ساری اس میں پائی جاتی ہیں. یعنی ایک ہی علامت یہ ایسی ہے جو اس کو ناکام کرنے کے لیے کافی. قرآن نے جو امرہم شورا بینہم کا حکم دیا, اچھا اس میں مذہبی جو 2 نمبر مذہبی لوگ ہیں انہوں نے گڑبڑ کیا کی. اتنا اہم حکم تھا اسلام کا مشورہ, کہ کوئی بھی جب آپ فیصلہ کرو اس کے ماہرین جن کے پاس حقیقی خبریں ہیں ان سے مشورے لو. آپ اس مشورہ لینے کے بعد کوئی ایک رائے قائم کرو. یہی ہے نا مشورے کا مطلب. اس میں ہم نے کیا کیا, اس کو ہٹا کے استخارہ داخل کر دیا, مشورے کی ایسی کی تیسی. اب ہمارے فیصلے مشوروں پہ کم اور استخاروں پہ بولو زیادہ ہو رہے ہیں. اور وہ والا استخارہ لے آئے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے. میں بار بار اس پہ بتاتا ہوں, ہماری ناکامیوں کی ایک بہت بڑی وجہ استخارہ ہے, جو آج کل کا استخارہ ہے. اسلام نے تو ہمیں استخارے کے بارے میں صرف اتنا بتایا تھا کہ جب کوئی کام کا فیصلہ ہو تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لو, بس وہ ایک مخصوص الفاظ کے ساتھ. اس سے زیادہ استخارے کی حیثیت نہیں ہے. کرنا وہی ہے جو مشورے کے بعد ذہن میں آئے, خواب کے بعد ذہن میں آئے نہ, مشورے کے بعد جو ذہن میں آئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو استخارہ کا حکم, جو استخارہ یہ والا استخارہ جو میں بتا رہا ہوں اس سے زیادہ استخارہ نہیں ہے. یہ والے استخارے کا حکم حدیث میں ہے, اور استشارہ جو مشورہ ہے اس کا حکم کس میں ہے؟ قرآن میں. تو زیادہ ویلیو اسلام میں استخارے کی ہوئی یا مشورے کی ہوئی؟ بولتے کیوں نہیں مشورے کی. ایک بات. نمبر 2, قرآن کی پوری سورت کا نام اللہ نے سورہ شورا رکھ دیا. شورا مشورے کو بولتے ہیں, جبکہ کسی سورت کا نام استخارہ نہیں ہے. تو اس سے پتا چلا کہ استخارے کی ویلیو زیادہ ہی ہے مشورے کی. مشورے کی اللہ پروٹوکول استخارے کے بجائے کس کو زیادہ پروٹوکول دے رہے ہیں؟ مشورے کو. نمبر 3, اللہ نے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اہل ایمان اور جنتیوں کی علامات میں سے ہے کہ ہر کام سے پہلے استخارہ کرتے ہیں وہ, بلکہ لیکن قرآن میں یہ ہے کہ جو اہل جنت ہے, سورہ شورا میں آپ دیکھو ان کی صفات ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اہم معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے اہل جنت کی علامات استخارہ نہیں بتائی ہیں, مشورہ بتائی ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ جلد بازی سے فیصلے کرنے والے اہل جنت میں سے نہیں ہیں, کیونکہ استشارہ جلد بازی سے روک دیتا ہے آپ کو. مشورہ کس سے روک دیتا ہے؟ جلد بازی کے فیصلوں سے روک دیتا ہے. تو اللہ کو یہ صفت اتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ نے جنتیوں کی علامات میں سے ایک علامت بیان کی ہے کہ جنتی کام سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں. کتنے نمبر ہو گئے؟ 3. چوتھا نمبر, جنتیوں کی صفات اللہ جہاں بھی بیان کرتے ہیں یا جہاں بھی اللہ شریعت کے احکام کا آرڈر دیتے ہیں, اللہ نے ہمیشہ نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کی. نماز اور زکوٰۃ کو ہمیشہ کیا کیا ہے؟ ساتھ بیان کیا ہے. لیکن سورہ شورا میں نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں اللہ مشورے کا حکم لے کر آئے ہیں. اس کا مطلب اللہ نے اپنے اصولوں سے ہٹ کے یہاں پر مشورے کو ویلیو دینے کے لیے نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں ذکر کیا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ چوتھی علامت ہے کہ اللہ کی نظر میں مشورے کی اہمیت استخارے سے صرف زیادہ نہیں بلکہ, ادھر توجہ کرو نا بھائی, بہت زیادہ ہے. 5ویں بات, اگر مشورے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا اور نقصان ہو گیا تو قرآن کہہ رہا ہے پھر بھی مشورہ ہی کرنا ہے. غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے یا مدینہ کے باہر. اب دیکھو اصولی طور پر اندر رہ کے لڑنا زیادہ مفید تھا, کیونکہ مسلمان کمزور تھے, دشمن طاقتور تھا, تو ڈیفینس, اور آگ اگر باہر آ جاتے تو ایکسپوز ہو جاتے نا, سامنے آ جاتے. لیکن مشورہ تھا تو رائے یہی بن گئی چلو باہر جا کے لڑتے ہیں. باہر لڑے, نقصان ہو گیا, شکست ہو گئی, 70 صحابہ شہید ہو گئے. اب کسی کے دل میں یہ وسوسہ آ سکتا تھا بھائی آئندہ ہم مشورے نہیں لیں گے, یا نبی کے دل میں بھی خیال آ سکتا تھا آئندہ میں ان لوگوں سے مشورے نہیں لوں گا, یہ جب مشورے دیتے ہیں دیکھو ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو اب جو ہے نا میں جو فیصلہ کروں گا خود کروں گا. ہمارے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, مشورہ ہم نے لیا ماہرین سے, اس کے بعد دیکھا یار یہ تو نقصان ہو گیا, آئندہ ان کمبختوں سے کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے. جب مجھے اللہ نے اتنا بہترین مائنڈ دیا ہے, اتنا بہترین دماغ دیا ہے, اتنی ذہانت دی ہے, تو تم جیسے احمقوں اور بیوقوفوں سے میں پوچھوں کیوں؟ پوچھا تھا تو دیکھا نا کیا ہو گیا. آئندہ میں جو فیصلہ کروں گا اپنی اس کھوپڑی سے کروں گا, یہ ہونا چاہیے نا. ابے کیا ہو گیا بھائی؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے نبی آپ نے ان سے مشورہ لیا,
اور ان کے مشورے پر عمل کیا اور شکست ہو گئی تو کیا مطلب اب ان سے مشورہ نہیں لینا؟ نا شاورہم فی الامر، آئندہ بھی کیا کرنا ہے؟ انہی سے مشورہ لینا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کامیابی کے اسباب اختیار کرنے کے مکلف ہیں، اسباب پہ نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ یہ تھوڑی کہ اب نقصان ہو گیا تو مشورہ ہی نہیں لینا، کامیابی کا سبب ہے مشورہ، تو اس سبب پہ نتیجہ مرتب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ بیماری کا علاج، یہ علاج سبب ہے نا بیماری دور کرنے کا، بعض دفعہ علاج کے سائیڈ افیکٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تھوڑی کہ آئندہ بیمار ہوں گے تو میں نے علاج ہی نہیں کرنا کیونکہ فلاں آدمی کو غلط ٹیکا لگ گیا تھا، دیکھو مر گیا وہ، تو میں نے ٹیکا ہی نہیں لگانا کبھی، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی ہے بھائی؟ تو یہ پانچویں فضیلت ہے مشورے کی کہ ہمیں اسلامی تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے کہ مشورہ لے کر عمل کیا گیا، نقصان ہوا، پھر بھی اللہ کہہ رہے کیا کرنا ہے؟ مشورہ۔ اتنی اہمیت استخارے کی ہے اسلام میں، استخارے کی بھی بڑی ویلیو ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو استخارہ کرتا ہے نامراد نہیں ہوتا، لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بشرطے کہ مشورے کے بعد استخارہ ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور استخارہ سنت کے مطابق، جس میں نکلتا وکلتا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر نکالنا ہی ہوتا اللہ نے پھر مشوروں کا حکم کیوں دیتا؟ اللہ کہتا ہے خواب میں نیلا پیلا آ جائے گا تو مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں خواب میں پیلا ہرا آ رہا ہے تو اس کا مطلب پازیٹیو، ہری بتی پہ چل لو نا اور لال بتی پہ گاڑی روک لو، تو اگر لال آ رہا ہے اس کا مطلب نہیں کرنا، ہرا آ رہا ہے تو اس کا مطلب کرنا ہے۔ تو اگر اللہ ہی نے بتانا ہوتا استخاروں میں تو پھر اتنی اہمیت سے اللہ استشارے کا اور مشورے کا حکم کیوں دیتا؟ تو اسلام کی یہ کس قدر بڑی خوبی ہے کہ وہ ہمیں میچور کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اہم کام کرنے سے پہلے آپس میں بیٹھ کے مشورے کرو۔ مشورے سے کیا ہوگا؟ اس کے پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلو تمہارے سامنے آ جائیں گے، جلد بازی میں فیصلہ نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے پازیٹیو بھی دیکھ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیت اللہ کی چار دیواری بڑھا دیتے ایک پازیٹیو کام ہو جاتا کہ ہمیں یہ تقریر نہ کرنی پڑتی، بھائی اصل میں وہاں تک ہے یہاں تک نہیں ہے، لیکن اس کے نیگیٹو بھی تو ہوتے ہیں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا بھائی فائدے زیادہ ہیں یا نقصان زیادہ ہے، تو مشورے سے کیا ہوگا؟ تمام پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی، اس کے بعد آپ فیصلہ کرو گے، پھر بھی نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں، اب یہ تقدیر کا حصہ سمجھ کے برداشت کرنا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یعنی یہ اسلام کی کتنی دنیا سے جانے کے طریقے کیا ہیں؟ کبھی بھوک سے، کبھی قتل سے، کبھی حادثے سے، کبھی بیماری سے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو کیا ہمیشہ دے دیتا ہے صرف شفا؟ اس میں کیا تعویل کی جائے گی؟ جب چاہتا ہے تو شفا دے دیتا ہے، لیکن جب اس نے موت ہی لکھی ہوئی ہو پھر نہیں دیتا۔ تو یہاں بھی مطلب یہی ہے کہ جب اللہ نے کسی مخلوق کی موت کا فیصلہ کر لیا تو پھر اسے بھوک سے بھی مار سکتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن جب تک فیصلہ نہیں کیا تو رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ویسے ہی کامن سینس کی بات ہے، اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک اللہ نے کسی کو مارنے کا فیصلہ نہیں کیا تو رزق تو ملے گا۔ تو اللہ نے یہ تذکرہ اس لیے کر دیا کہ جب تک اللہ کسی کو مارنے کا فیصلہ نہیں کرتا تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسباب کی دنیا میں رزق کا کوئی چانس نہیں ہوتا، لیکن خدا پہنچا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ جب تک اللہ کسی کو کی موت کا فیصلہ نہیں کرتا نا، ایسی ایسی جگہوں سے رزق پہنچا دیتا ہے جہاں سے تصور بھی نہ ہو، اور یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ پہ اعتماد اور توکل کا حکم دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، رزق تلاش کرنے میں اعتدال سے کام لو اور توکل کس پہ رکھو؟ اللہ پہ۔ یعنی جیسے آج کل لوگ نا روزی کمانے میں گدھے بن جاتے ہیں، بالکل ہی پتہ ہی نہیں چلتا گدھے نے زیادہ لوڈ اٹھایا یا اس نے زیادہ لوڈ اٹھایا، صبح سے لے کے شام، شام سے لے کے ہر وقت دماغ پر ایک چیز مسلط، نہ نیند کا فکر، نہ گھر میں کس ٹائم دے رہے ہیں بس۔ تو آپ نے فرمایا اللہ پہ توکل کرو، رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والبصم والبصیر والسمیع، جو لوگ اس دعوت پر ایمان لے کر آتے ہیں، اللہ کی دعوت، اللہ کے پیغمبروں کی دعوت، اور جو اس دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں، ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، جیسے اندھا اور دیکھنے والا اور سننے والا اور بہرا۔ ایک شخص بہرا ہو اور ایک سننے والا ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بہرے کو جو کچھ بھی کہا جائے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، اندھے کو جتنا مرضی راستہ دکھا دیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو لوگ اس دعوت کو لبیک کہتے ہیں، اس کا مطلب وہ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں،
اور جو قرآن کی اس دعوت پر لبیک نہیں کہتے وہ ایسے ہیں کہ نہ ان میں سننے کی صلاحیت اور نہ ان میں دیکھنے کی صلاحیت. پھر اللہ نے دونوں فریقوں کا تذکرہ کیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے پیغمبر آئے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جن کا زمانہ سب سے زیادہ قدیم. ان سے بھی پہلے ادریس علیہ السلام، لیکن نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے دور میں شرک شروع ہو چکا تھا. کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو پیغمبر آئے وہ شرک کی دعوت، شرک مٹانے کے لیے نہیں آئے، شرک تھا ہی نہیں. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک دین پر تھے. یہ جو آج غیر مسلم لوگ کہتے ہیں نا کہ بت پرستی بہت پرانی ہے، دیکھو ہمیں ہزاروں سال پہلے بھی ملتے ہیں. ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پرانے کلچر کی طرف جائے. جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے نا، جو پہلے انسان تھے وہ نیچر پہ تھے، اور اس کے بعد بھی لوگ کس پہ چلے ہیں؟ نیچر پہ. سائنسدان کہتے ہیں کہ پہلے لوگ جانوروں کی تھے اور تہذیب سے دور تھے، بعد میں تہذیب کی طرف آئے ہیں. حالانکہ ہسٹری اس کے بالکل اپوزٹ ہے. میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو مرد اور عورت کا ریلیشن، تہذیب کیا کہتی ہے؟ ود آؤٹ میرج ہونا چاہیے یا ود میرج ہونا چاہیے؟ میرج کے ساتھ ہونا چاہیے. تہذیب یہ کہتی ہے نا. اگر پرانا انسان بد تہذیب تھا تو جتنا ماضی کی طرف جائیں نکاح کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے نا، جانوروں میں تو نہیں ہوتا، بندروں میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا کوئی سیٹ اپ ایسا. تو ماضی کی طرف اگر آپ جائیں گے تو ہمیں دنیا کی ہر قوم میں نکاح کا رواج بڑھتا ہوا نظر آئے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی گول میں اس کانفرنس ہوئی تھی کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جوڑے بنا کے رہا کریں گے اور بغیر نکاح کے، بغیر میرج کے عورت کی طرف نہیں جائیں گے اور عورت مرد کی طرف نہیں جائے گی. یہ کون سی گول میں اس کانفرنس ہوئی تھی؟ اور وہ اگر ہوئی بھی تھی تو کامیاب کیسے ہو گئی؟ کامیاب کیسے ہو گئی؟ اور لوگوں کو میرج سسٹم پہ لانا اتنا مشکل کام ہے، کیونکہ لڑکا لڑکی جب بالغ ہوتے ہیں ان کی ایک دوسرے کی طرف جو اٹریکشن ہوتی ہے، تو جب تک مذہب کی بہت پاورفل موٹیویشن نہ ہو یا کوئی انتہائی شدید مضبوط قانون نہ ہو یا کوئی بہت مضبوط کلچر نہ ہو، ان کو نکاح کے رشتے میں باندھنا بہت مشکل ہے. یہ دنیا کی حکومتیں اس سے عاجز آ گئی ہیں. یہ جو یورپ، امریکہ اور بڑے ممالک ہیں، یہ بھی چاہتے یہی ہے کہ میرج سسٹم چلے، لیکن کو پتہ ہے چلنے والا نہیں ہے، ناممکن ہے. تو یہ مذہب کی موٹیویشن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ من حیث القوم پوری انسانیت نکاح پہ آ جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ان تمام انسانوں کی جو بیس ہے وہ مذہب سے جا کے ملتی ہے، پیغمبروں سے ملتی ہے. پیغمبروں کی گائیڈنس کے بغیر خود سے انسان میں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ ساری قومیں مل کے نکاح کے کو رواج دے دیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ جیسے جیسے ماضی میں جائیں گے نا، نکاح کا رواج زیادہ نظر آئے گا. گراف آپ نے بناتے ہیں نا لوگ، تو فیوچر کی طرف جائیں گے میرج سسٹم ختم ہوتا نظر آئے گا، پاس کی طرف جائیں گے میرج سسٹم اسٹرانگ ہوتا نظر آئے گا. تو یہ کس نے اسٹرانگ کیا بھائی؟ انسانوں کو کس نے سکھا دیا؟ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آسمانی کتابیں کہتی ہیں نا کہ پہلے پیغمبر آتے رہے ہیں اور پیغمبروں سے سب کے لنک ملتے ہیں جا کے. یہ جو دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جو، اچھا ایک اور مثال میں آپ کو زبردست دیتا ہوں. جتنا ماضی کی طرف جائیں گے انسان کی خوراک میں گندگی کم ہوتی نظر آئے گی. چھپکلیاں، چوہے، بندر، بلیاں نہیں کھائے گا انسان ماضی کی طرف آپ جائیں گے. حالانکہ اگر انسان کو کسی مذہب نے گائیڈ نہ کیا ہوتا تو خود سے نہیں اس کو پتا چلتا کہ کیا چیز کھانے کی اور کیا چیز کھانے کی نہیں. اب یہ چائنیز کو دیکھ لیں یا جو خنزیر کھانا شروع کیا ہے قوموں نے، یہ تو بھوک، جب ہسٹری بتاتی ہے کہ پہلی یا دوسری جنگ عظیم میں جو قحط پڑ گئے تھے اس کے بعد سے پادریوں کے فتوے آئے اور مختلف، بھئی بھوک سے مرنے کے لیے، بچنے کے لیے کچھ بھی کھا سکتے ہو. تو ہوتے کچھ چائنیز ہو گئے، کوریا کے لوگ ہو گئے، ان پہ جنگیں ایسی مسلط ہوئی ہیں کہ انہوں نے جان بچانے کے لیے سب کچھ کھانا شروع کر دیا. ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ماضی میں جائیں گے تو انسان یہ سب کچھ نہیں کھاتا تھا. تو انسان کو کس نے بتایا کہ کیا کھانے کا ہے کیا کھانے کا نہیں ہے؟ اگر ایجوکیشن نے بتایا تو ایجوکیشن تو چائنا اور جاپان کے پاس زیادہ ہے، کوریا کے پاس زیادہ ہے. بھائی یہ چیزیں ایجوکیشن سے نہیں آتی، یہ پیغمبروں کی موٹیویشن کے بغیر نہیں آتی. تو آپ ماضی میں جاؤ گے نا تو پیغمبروں کی تعلیمات کے اثرات آپ کو زیادہ ملیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے انسان کی اصل پیغمبر سے شروع ہوتی ہے، بندر سے شروع نہیں ہوتی. بندر سے ایوالو ہو کے انسان اب تو کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب یافتہ ہو گیا. ماضی میں تہذیب کہاں سے آئی انسان کے پاس؟ تعلیم تو اب ہے نا، پہلے تو نہیں تھی اس نوعیت کی تعلیم تھی. لیکن کمال کی بات ہے جب وہ ایجوکیشن آئی ہے تو تہذیب کی چند چیزیں تو آ گئی. 3 پیس سوٹ، ٹائی وائی، آفس، یہ تو ترقی کی وجہ سے ہے. یہ جو انسان میں ڈیسنٹ پنا آیا ہے نا، یہ ترقی کی وجہ سے آیا ہے، یہ تہذیب کی وجہ سے
نہیں آیا. اگر تہذیب ہوتی تو شراب کا رواج ختم ہونا چاہیے تھا, زنا ختم ہونا چاہیے تھا, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھنے کا رواج ختم ہونا, پہلے صلہ رحمی رشتے جوڑنے زیادہ ملیں گے. کس نے سکھا دیا بھائی رشتے جوڑنے یا توڑنے نہیں ہیں؟ تو یہ سب چیزیں ماضی میں زیادہ ملیں گی. تو یہ اس کی علامت ہے کہ انسانوں کا جو پاسٹ ہے وہ پیغمبروں سے لنک ہے, کیونکہ یہ تعلیمات پیغمبروں کے علاوہ کوئی دیتا نہیں ہے. پھر انسانوں میں میجورٹی کس کی ہے؟ عیسائیوں کی, یعنی مسیحیوں کی, یہودیوں کی اور مسلمانوں کی. میجورٹی ان کی ہے نا. تو یہ میجورٹی بھی جا کے کس پہ ملتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پہ. یہ سب تینوں مانتے کس کو ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو. تو میجورٹی کی تو ہسٹری اتنی محفوظ ہے کہ دنیا پہ حکومتیں انہوں نے کی ہیں, اور ان تینوں کی اصل ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتی ہے. تینوں ان کو پیغمبر مانتے ہیں. تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسانوں کی اصل ماضی کی طرف جیسے جیسے جائیں گے تو پیغمبروں سے لنک مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو اب قرآن کہتا ہے کہ پیغمبروں کی دعوت جو تھی, شرک بعد میں آیا ہے, توحید پہلے تھی. تو یہ جتنے بت پرست لوگ دلائل دیتے ہیں نا کہ ہمیں تو 4000 سال پہلے کے بھی مجسمے ملتے ہیں, بت ملتے ہیں, تو ملتے ہیں, لیکن اس سے بھی آپ پہلے جاؤ گے تو شرک نہیں تھا. تو سب سے پہلے شرک ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. نوح علیہ السلام نے کہا میں تمہیں ڈرانے والا ہوں. دیکھو اللہ کو شرک سے نفرت کیوں ہے؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اس کی عبادت کریں, اس سے محبت کریں. تو ہم اگرچہ مشرک نہیں ہیں, لیکن اگر ہم اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں گے, اللہ کے احکامات کو نکال دیں گے, تو جو اللہ کی چاہت ہے وہ تو پوری نہیں ہوئی نا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نہ ہم نے اللہ کو مانا نہ اللہ کے سوا مانا. تو اللہ جب کہتے ہیں نا کہ شرک نہیں کرو, اس کا مطلب مجھے تو مانو. تو اللہ انسانوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو یاد رکھیں اور اس کے احکامات کو پورا کریں اور صرف اسی کی عبادت کریں وہ. تو فرمایا انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی غلامی مت کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, مجھے ایک دردناک عذاب کے دن کا تم پہ خطرہ ہے. فقال ملأ الذین کفروا من قومہ, جو نوح علیہ السلام کی قوم میں کافر تھے ان میں جو بڑے بڑے لوگ تھے. ہمیشہ پنچایتیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ جو پیسے والے سردار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں سب سے زیادہ. تو جو بڑے لوگ تھے وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم تو آپ کو اپنے جیسا انسان دیکھتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی, اور ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو فالو کرنے والے زیادہ غریب غربا لوگ ہیں, جو سوسائٹی میں پست لوگ ہیں. ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تو ویسے ہی ہمیں گھن آتی ہے, چھوٹے لوگ ہیں یہ. تو اس قسم کے لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں. دنیا میں ہمیشہ سے عزت کا معیار دولت اور سرداری سمجھا جاتا رہا ہے. دنیا میں ہمیشہ سے لوگ اس سے دھوکے میں بہت آئے ہیں. تو کہنے لگے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کم درجے کے لوگ, غریب طبقہ جنہیں سوسائٹی میں کوئی پوچھتا نہیں ہے, وہ آپ کی دعوت پہ ایمان لایا ہے. تو وما نرا لکم علینا من فضل, اور ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کو ہم پہ کوئی فضیلت ہے کہ ہم آپ کو سردار مان لیں, آپ کو فالو کرنا شروع کر لیں. بل نظنکم کاذبین, بلکہ ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم, اگر اللہ کی طرف سے میں واضح دلیل پر ہوں. شخصیت کی تم بات کر رہے ہو, اور انبیاء تو بڑے اونچے خاندانوں میں ہوتے ہیں نا, لیکن تم نے شخصیت کے لیے معیار بھی کیا بنا لیا ہے؟ دولت اور سرداری, یہ معیار بنا لیا ہے. اعمال کو, اخلاق کو, اچھے خاندان کو معیار نہیں بنایا تم نے, اور اس بات کو بھی معیار نہیں بنایا کہ میں دعوت کیا لے کے آیا ہوں, بات کیا کر رہا ہوں تم سے. اگر تم یہ سمجھتے ہو میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں, وآتانی رحمۃ من عندہ, اور اللہ نے مجھے رحمت بھی دی اپنی طرف سے, مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا. فعمیت علیکم, لیکن وہ راستہ تم پہ اندھا ہو گیا ہے. قرآن نے تو یہاں مختصر بیان کیا, لیکن یہ نوح علیہ السلام کی جو ڈیبیٹ چلی ہے اپنی قوم سے, وہ کتنے سال؟ 950 سال. 950 سال. فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما, قرآن کہتے ہیں 50 کم 1000 سال رہے ہیں وہ قوم کے اندر. تو انلزمکموھا وانتم لھا کارہون, تو تم اس دعوت کو قبول کرنا نہیں چاہتے تو میں تمہارے اوپر زبردستی کیسے تھوپ دوں اس کو؟ میں تو صرف اللہ کا پیغام تم تک پہنچا سکتا ہوں, اس سے زیادہ میرے اندر طاقت نہیں ہے. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا, اے میری قوم
یہ بات تم دیکھو کہ میں تم سے کسی مال کا مطالبہ نہیں کرتا، اس دعوت میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. بعض دفعہ داعی کے برحق ہونے کی دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی دنیا کا فائدہ نہیں ہے اس میں، بلکہ مخالفت ہی مخالفت ہو رہی ہے. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور جو تم مجھے تانے دیتے ہو کہ زیادہ تر غریب مسکین لوگ میری محفل میں آتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں قریب کرنے کے لیے ان کو اپنے دربار سے نکال دوں. یہ بات یاد رکھو، جتنی بھی حق کی دعوتیں ہیں نا، جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے اور حق کی دعوتیں، ان میں پہل کرنے والے، لبیک کہنے والوں میں اکثریت غریبوں کی ہوتی ہے. علماء نے یہ ایک معیار بیان کیا ہے کہ آپ کی دعوت کو فالو زیادہ تر کون لوگ کر رہے ہیں. اگر اس دعوت میں غربا کی کثرت نہیں ہے، اس کا خطرہ ہے، یقینی بات نہیں لیکن اس کا خطرہ ہے کہ آپ کی دعوت میں سقم ہے، کوئی گڑبڑ ہے، آپ کی دعوت مخلص نہیں ہو، آپ مخلص نہیں ہو. تبلیغ جماعت میں دیکھ لو آپ، کتنا بڑا کام ہے لیکن اس میں مساکین، ٹماٹر والے، خربوزے والے یہ زیادہ لگے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جس کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے نا، داعی کی نیت میں کھوٹ. مثال کے طور پر میں اگر لالچ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں تو میں صرف سیٹھوں کو بیٹھنے دوں گا، غریب غربا کو بھگا دوں گا، کیونکہ وہ جب مسلمان ہوں گے تو ہدیے نذرانے زیادہ ملیں گے، عزت بھی زیادہ ہوگی. کیا خیال ہے؟ ٹماٹر والے کو دین کی دعوت دے کے اسلام قبول کروا لیا تو سوائے اللہ کے خوش ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. 2-4 ٹماٹر دے دے گا وہ بعد میں جا کے. ایسا ہی ہے نا، کیا ہو گیا بھائی، ٹماٹر والا مسلمان ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ تو یہ چیز انسان کو روکتی. اور جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے وہ کہتا ہے بھائی جتنا جہنم سے بچانا 1 کروڑ پتی آدمی کو ضروری ہے، اتنا ہی بچانا ایک ٹماٹر والے کو بھی ضروری ہے. انسانیت کی اگر خدمت کرنی ہے تو اس خدمت میں یہ دیکھنا کہ کون پیسے والا ہے کون پیسے والا نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے نا بھائی. اگر کوئی شخص مر رہا ہو، سڑک پہ پڑا ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، آپ اس بیس پہ اس کو چھوڑ دو کہ یہ رکشے والا ہے، ٹماٹر والا ہے، اس کو اٹھا کے ہاسپٹل نہیں لے کے جاؤ. اگر کوئی شخص اس بیس پہ اس کو چھوڑ دے اور اگلے دن دیکھے کوئی سیٹ صاحب پڑے ہوئے ان کو اٹھا کے لے جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ نہیں ہے، یہ اپنے دل میں کیا ہے؟ فالٹ ہے، یہ اپنے دل میں فالٹ. ہاں اگر کوئی اونچے طبقے پہ اس نیت سے محنت کر رہا ہے کہ اونچے طبقے پہ محنت کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 2-4 آدمیوں کے ٹھیک ہونے سے نیچے والے سارے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، وہ پھر ایک الگ چیز ہے، وہ جائز ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ کہاں بھیجا؟ فرعون کے پاس، کیونکہ وہ ٹھیک ہو گیا تو پورا مصر ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ کسی کی نیت ہو تو یہ جائز ہے، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ جو طلب لے کر آیا ہے نا آپ کے پاس، جس میں دین کی طلب ہے، اس کو اس پہ ترجیح دینی پڑے گی جس میں طلب نہیں ہے، چاہے وہ طلب والا غریب ہی کیوں نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے ایک شخص نے، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو سمجھ لو اچھی طریقے سے، کسی نے دعوت کا کام کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ یار حکمرانوں کو دعوت دے دو، چند بڑے لوگوں کو سمجھا دو تو نیچے والے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. غریب لوگ بھی ویسے مالداری کو فالو کرتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے جو اسٹائل اپر لیول کے فیشن سارے وہیں سے آتے ہیں، تو ان کی اس کی کوشش یہ ہے کہ اپر لیول پہ محنت کرو گے، نیچے والے خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ ٹھیک. یہ بالکل جائز ہے، لیکن اس دوران اس سے جو اونچے لیول کے لوگ ہیں وہ لفٹ کرا نہیں رہے اور جو نیچے لیول کے لوگ ہیں وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر شریعت کہتی ہے جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے نا اس کو زیادہ فوکس کرو، جو چاہتا نہیں ہے اس کے پیچھے ٹائم ضائع مت کرو. جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی نبی کے پاس آئے تو نبی عرب کے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے جو دعوت سننا چاہتے ہی نہیں تھے، لیکن آپ پھر بھی ان کو جمع کر کے سمجھا رہے. اس دوران عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے نابینا صحابی، تو آپ کے چہرے پہ ناگواری کے اثار ہوئے، تو اللہ نے سورہ عبسہ وتولی نازل کی کہ عبسہ وتولی ان جاءہ الاعمی، اے نبی ایک نابینا آئے اور آپ نے ان کو اہمیت نہیں دی، آپ نے منہ موڑ لیا صرف اس بیس پہ کہ وہ نابینا تھے. اور یہ جو سردار ہیں یہ تو جہنم کا ایندھن ہے، یہ آپ کی دعوت سننا نہیں چاہتے ہیں، تکبر ہیں ان کے اندر. تو جس میں کبر ہے، تکبر ہے، سننا چاہتا نہیں ہے، اس پہ بہرحال اس کو ترجیح دینی پڑے گی جو سننا چاہتا ہے. پھر اس میں امیر غریب کا فرق کرنا یہ جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا اتنا احترام کیا کرتے تھے کہ جب بھی نابینا صحابی، غریب بھی تھے نابینا بھی تھے، جب بھی آتے آپ کھڑے ہو جاتے ان کے استقبال میں اور فرماتے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی، یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے، عتاب کا لفظی ترجمہ تو ڈانٹ ہوتا ہے،
لیکن علماء نے اس کا کیا کہ تنبیہ ہوئی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے آسمانوں سے تنبیہ کی، یعنی اللہ کی نظر میں ان کا اتنا بڑا مقام ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے آج کسی کو کسی کی وجہ سے ڈانٹ پڑ جائے تو وہ کیا بولتا ہے، اس کی وجہ سے ہوا تھا، یہ نہ آتا یہ نہ آتا تو ڈانٹ بھی نہ پڑتی. تو جس کی طبیعت میں فساد ہوتا ہے نا، وہ بڑوں کی نصیحتوں کو الٹا لیتا ہے، اور جس کی طبیعت میں فساد نہیں ہوتا وہ بڑے کی نصیحت کو لیتا ہے، یار چلو تمہاری وجہ سے ایک اچھی نصیحت سننے کو ہمیں مل گئی، ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. تو یہ تمام پیغمبروں کو تانے دیے گئے ہیں کہ آپ کی محفل میں غریب کیوں بیٹھتے ہیں. انبیاء نے کوشش تو کی سرداروں کو بھی سمجھانے کی، لیکن مانا کس نے؟ غریب لوگوں نے. زیادہ تر مالدار بھی آئے لیکن زیادہ غریب لوگ. تو جب وہ آتے تھے تو یہ کہتے تھے یہ آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو ہٹائیں. تو نوح علیہ السلام نے کہا میں ان کو نہیں ہٹاؤں گا. یہی ہر پیغمبر کو یہ تانا دیا گیا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تانے ملے. قرآن نے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، میں نبی آپ نے ان سرداروں کے کہنے پہ آ کے ان غربا اور مساکین صحابہ کو اپنی مجلس سے نہیں نکالنا. عبداللہ بن مسعود فخر سے بتایا کرتے تھے کہ ان مسکینوں میں بھی تھا جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی. صفہ کے چبوترے پہ ایسے بیٹھتے تھے کہ ایک جو ہے نا ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کر کے، کیونکہ سطر چھپانے کے لیے لباس نہیں تھا، ایسے فاقے چل رہے تھے، لیکن علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. تو کتنا فائدہ ہوا. پھر حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ سارے مساکین تھے، لیکن اللہ نے ان سے کام کتنا لیا ہے. چند مالدار بھی تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ مالدار تھے، مغیرہ ابن شعبہ مالدار تھے، لیکن میجورٹی کس کی تھی؟ غربا اور مساکین کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے کہا وما انا بطارد الذین آمنوا، بھائی میں تمہیں قریب کرنے کے لیے جو ایمان لائے ہیں میرے پاس، جن کو تم تانے دے رہے ہو کہ قوم کے کمتر لوگ ہیں، ان کو اپنی مجلس سے دھتکار نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے پتہ چلتا ہے کہ اپنے اصول جو اسلام کے بیان کردہ اصول ہے اس پہ سمجھوتا جائز نہیں ہے. دعوت کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کے حدود کے اندر رہ کے دعوت دینی ہے. قبول کرنا ہے کرو، نہیں تو اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے، وہ بھی اللہ نے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کو دین پہ لانے کے لیے دوسرے کا دل دکھانا شروع کر دیں آپ، یا یہ میسج آپ کی طرف سے جانا شروع ہو جائے کہ آپ کو ٹماٹر والے کے جہنم میں جانے سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، آپ کو سیٹھ صاحب کے جہنم میں جانے سے تکلیف زیادہ ہو رہی ہے. یہ میسج اگر ہے تو اس کا مطلب آپ کی دعوت میں اخلاص نہیں. آج بعض پیر و مرشد ایسے ہیں، دو نمبر پیروں کی بات کر رہا ہوں، ایک نمبر نہیں، ان کے سارے خلیفے کروڑ پتی ہیں، اور ان کے ارد گرد جتنے بھی مریدین ہیں نا سارے ارب پتی کروڑ پتی بڑے بڑے سیٹ. میں نے ایک دفعہ ایک پیر صاحب کے ایسے حالات ہے، میں نے کہا کیا کوئی غریب نیک نہیں ہو سکتا جس کو خلافت ملے؟ کوئی غریب نیک نہیں ہو سکتا؟ آپ کی مجلس میں ہر وقت مالدار لوگ ہی ہیں، کسی غریب کو ٹائم ہی نہیں دے رہے. بعض لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، کوئی غریب کے لیے ان کے پاس ٹائم، فون آ جائے گا جی مفتی صاحب سے ایک ٹماٹر والا ملنا چاہتا ہے، ابے ہٹائے ٹماٹر والے. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ دال میں کیا ہے؟ کالا کالا. ہاں یعنی کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اس ٹماٹر والے کی بات کر رہا ہوں. ویسے ہی آ کے ٹماٹر بیچنے کے لیے مل رہا ہے پھر تھوڑی میں ملوں گا، یا کوئی مفتی صاحب ملیں گے. بعض دفعہ غریب کو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ سوائے ٹائم ضائع کرنے کے کچھ بھی ٹماٹر بیچنے کے لیے آ جاؤ. تو اس میں امیر غریب کا فرق نہیں ہے، جو بھی ٹائم ضائع کرنے کے لیے ٹائم لے گا اس سے اوائڈ کیا جائے گا. ہاں اس میں بھی پھر یہی ہے کہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے رابطہ کر رہا ہے، کوئی ہدایت لینے کے لیے رابطہ کر رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی چندہ دینے کے لیے رابطہ کر رہا ہے تو پھر یہ فرق کیا جا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ اس سے تو لینا ہی چندہ ہے نا. تو ٹماٹر والا بیچارہ کیا چندہ دے گا، اس کے بارے میں خطا ہوتا ہے کہ وہ تو الٹا چندہ لے نہ لے. بہرحال اگر وہ دینا چاہ رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ بہت جلدی بدگمان نہ ہو جائے کریں. اس میں ہر چیز میں ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، لیکن اتنی بات بہرحال ضرور ہے کہ اگر کسی عالم کسی بزرگ کا تعلق صرف مالداروں سے ہے، غریبوں سے نہیں ہے، تو اس کا خطرہ ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. خود اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. تو اللہ کی مخلوق کو سب کو ایک جیسی نظر سے دیکھنا چاہیے، یہ پیغمبروں کی دعوت ہے. تو نوح علیہ السلام نے کہا ما انا بطارد الذین آمنوا، نا میں ایمان والوں کو اپنی مجلس سے دھتکار نہیں سکتا. یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے. جس نے آنا ہوگا اس خوبصورتی کو دیکھ کے آئے گا، جس نے نہیں آنا ہوگا تو نہ ہے نا، اس کا تو دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے. اسلام کو تھوڑی چینج کیا جائے گا. مسجدوں میں دیکھ رہے ہو نا، کوئی فرق ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، چاہے حرم ہو، ہاں سیکیورٹی کے لیے حرم میں کچھ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، وہ تو سیکیورٹی کے پیش نظر ہے. لیکن جہاں سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے وہاں ایک عام آدمی بھی بیت اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی بہت بڑا آفیسر ہو، ملک کا صدر ہو، وہ بھی چلا جاتا ہے.
تو یہ شروع سے ہی اللہ کے ہاں مسجد میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اس نے کہا ہے نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. آگے اللہ فرماتے ہیں انہم ملاقو ربہم، اے میری قوم میں ان کو اپنی مجلس سے دھتکار نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے بھی رب سے ملنا ہے. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، یعنی رب سے ملنا ہے تو رب ان سے خود دیکھ لے گا کہ کون چھوٹے لیول کا ہے اور کون بڑے لیول کا. میں کیوں دھتکاروں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں تم جہالت کی باتیں کر رہے ہو. یہ دعوت کو ناپنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ غریب زیادہ آ رہے ہیں امیر کم آ رہے ہیں تو اس کی دعوت غلط ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور اے میری قوم اگر میں اپنی مجلس سے ان کو نکال دوں گا تو کیا تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لو گے؟ اللہ کہے گا نہیں کہ یہ سارے میرے بندے ہیں تو کیا ان کی جنت میں جانے کی آپ کو فکر نہیں ہے؟ ان کی فکر ہے. جیسے ماں باپ اپنی سب اولاد کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، سوائے ان ماں باپ کے جو میرا بیان سن رہے ہیں، وہ ایک نظر سے نہیں دیکھتے، پیسے والے کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں. لیکن اصولی طور پر ماں باپ کو اپنی اولاد کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے، اچھے ماں باپ کی علامت ہوتی ہے اور عام طور پر ایسا کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ کی نظر میں بھی سب مخلوق کیا ہے؟ برابر ہے. اللہ چاہتے ہیں سارے جہنم سے بچیں اور جنت میں جائیں. اور کمال کی بات ہے حدیث میں آتا ہے غریب جنت میں زیادہ ہوں گے مالدار کم ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا. اللہ تو کہتا ہے اللہ کے لیے یہ مال کیا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ مالدار کے لیے جنت میں جانا آسان ہے لیکن کم بخت جائیں گے کم، کیونکہ وہ عیاشی میں زیادہ لگ جاتے ہیں. اس لیے جن کے پاس پیسے نہیں ہے نا اللہ کا شکر ادا کریں، پیسے آتے پتہ نہیں کیا کر لیتے، کوشش کریں کمانے کی لیکن نہیں آ رہے تو بھی ٹھیک ہے. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے. انہوں نے تانا دیا تھا آپ ہماری طرح کے انسان ہیں تو کہنے میں نے کب دعویٰ کیا کہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں، بہت ارب پتی ہوں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، نہ میں غیب جانتا ہوں. میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. جو دعویٰ کیا اس کی دلیل مانگو نا. دیکھو کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے جج صاحب اس نے جمشید نے میرے 1,00,000 روپے لیے ہیں، آپ دلیل، جج کہتا ہے کہ دلیل لے کر آؤ، آپ دلیل لے کر آئے وسیم نے 1,00,000 روپے لیے ہیں. تو جج کہے گا بھائی جو دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل چاہیے ہمیں، کیا خیال ہے؟ تم تو وسیم کا، تم نے تو ایک نیا کیس بنا دیا ہے. تو پھر آپ کیا کرو گے؟ جمشید پر گواہ لے کر آؤ گے کہ جمشید نے 1,00,000 روپے لیے ہیں. تو جج کہے گا کہ تم نے اس پہ دلیل دے دی کہ جمشید نے تم سے 1,00,000 روپے لیے ہیں لیکن وسیم نے تم سے 1,00,000 روپے لے، اس کی تو دلیل ہی نہیں دی تم نے. تو آپ کیا کہو گے؟ سر میں نے دعویٰ جمشید پہ کیا، وسیم کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ جو دعویٰ کیا اس کی میں نے دلیل دی ہے، جو دعویٰ میں نے کیا ہی نہیں ہے اس کی دلائل مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ پھر بھی جج کہا نہیں وسیم نے تم سے 1,00,000 روپے لیے، اس کی دلیل لاؤ. آپ کہو گے جج صاحب وسیم کا تذکرہ کر کیوں رہے ہو؟ میں نے کب کہا کہ 1,00,000 روپے لیے ہیں؟ کہ نہیں وسیم نے 1,00,000 روپے لیے ہیں، اس کی دلیل دو گے تو میں مانوں گا کہ جمشید نے بھی لیے ہیں. تو یہ جج کی کھوپڑی آؤٹ ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ تو پیغمبروں سے نا جو دعویٰ ہوتا ہے لوگ وہ دلیل نہیں مانگ رہے ہوتے، دلیل وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے دعویٰ کیا ہی نہیں. تو کہتے ہیں بھائی نوح علیہ السلام نے کہا میں نے خدا ہونے کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے کہ میں کہوں میرے پاس خزانے ہیں، مجھے غیب کا علم ہے. میں نے یہ دعویٰ کب کیا؟ اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں، تم ہی میں پیدا ہوا، تمہاری قوم کا فرد ہوں، میری ماں بھی ہے، میرے باپ بھی ہیں، تو میں تو انسان ہوں. دعویٰ میں نے یہ کیا کہ اللہ نے انسانوں میں ایک انسان کو سلیکٹ کیا ہے دعوت کے لیے. تو میرے نبی ہونے کے دلائل مانگو گے تو میں دوں گا، بشریت سے اوپر کے دلائل مانگو گے تو میں نہیں دوں گا. تو کہنے لگے من ینصرنی من اللہ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا میرے پاس خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میں نے دعویٰ کیا کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. ولا اقول انی ملک، نہ میں نے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں کہ مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یاتیہم اللہ خیرا، اور تم جن کو رسوا سمجھ رہے ہو نا، قوم کے کمتر، جن کو کمتر کہہ رہے ہو، تو ایک جواب تو میں نے دیا کہ میں ان کو اپنی مجلس سے نکالوں گا نہیں، دوسرا ایک اور اس سے بھی آگے کہ میں ان کو کمتر مانتا بھی نہیں ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اس سے بڑا دعویٰ ہے. یعنی پہلی بات میں تو یہ تھا کہ قوم نے کہا کہ آپ وہ کمتر لوگ ہیں، آپ کی مجلس میں وہ لوگ بیٹھ رہے ہیں، ہم نہیں بیٹھیں گے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کو نکالوں گا نہیں اپنی مجلس سے. گویا اس میں یہ میسج ہے کہ کمتر تو ہیں لیکن میں نکال نہیں سکتا کیونکہ اللہ کے بہرحال بندے ہیں. آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی اللہ کے بندے تو ہیں نا، میں کیسے نکالوں؟ اللہ نے مجھے کہا کہ ان کو بھی دعوت دو. گویا یہ مان لیا کہ کمتر تو ہیں. اگلے کلام میں کہہ رہے ہیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا تمہارے کہنے سے کہ تم جن کو ذلیل سمجھتے ہو، تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ بھی ان کو کمتر سمجھتا ہے اور اللہ ان کے لیے خیر کے فیصلے نہیں کرے گا، یہ بھی نہیں مانتا میں. تمہارے کہنے سے کوئی کمتر تھوڑی ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
تمہارے کہنے سے نہیں ہو جائے گا کوئی کمتر. فرمایا پھر کیا کہتا ہوں, کتنی کلیئر آتے رہے عذاب آئے گا عذاب آئے گا. تو وہ لوگ نا پھر کیا کرتے تھے, منہ پہ چادر ڈال دیتے تھے نوح علیہ السلام کو دیکھ کے نفرت سے, یہ ہمیں نہ سمجھانا شروع کر دے. جعلوا اصابعهم فی آذانہم, وہاں سے دیکھ کے انگلی یوں کر لیتے تھے. لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ عذاب لاؤ نا عذاب لاؤ نا, یہ نہیں کہتے تھے, کیونکہ خطرہ ڈر تھا کہ آ نہ جائے کہیں. دیکھی تو تھی نا انہوں نے نوح علیہ السلام کی سیرت, تو بس اتنا کرتے تھے, کانوں میں انگلیاں اور سر پہ کبھی چادر ڈال دی اپنے آپ کو, ان کو معاذ اللہ چڑھانے کے لیے. جب بہت زیادہ ٹائم گزر گیا نا اور یہ ڈیبیٹ چلتی رہی ہے, تو ایک دن تنگ آ کے کہنے لگے یا نوح قد جادلتنا, اے نوح تیرا اور ہمارا جھگڑا ہو چکا ہے, فاکثرت جدالنا, اور یہ بہت پرانا ہو گیا ہے, بہت ٹائم ہو گیا اس میں. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین, تو اگر سچا ہے نا تو اب جس عذاب کا وعدہ کرتا ہے وہ لے آ. دیکھو یہ ہر شخص میں ہوتا ہے, کتنے لوگ فحش فلمیں دیکھتے ہیں, کہتے ہیں عذاب تو آتا نہیں ہے, زنا کرتے ہیں کہتے ہیں عذاب تو آتا نہیں ہے, چوریاں کرتے ہیں کہتے ہیں عذاب تو آتا نہیں ہے, ماں باپ کو ستاتے ہیں کہتے ہیں عذاب تو آتا نہیں. دنیا میں قاتل ہے, ایک شخص کا قتل کیا, کیسا گھر میں کوحرام مچتا ہے اس مقتول کے گھر میں. جوان بیٹے کی لاش دیکھتے ہیں, ڈاکو مار دیتے ہیں نا بندے, جوان بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں, بچے اپنے سامنے اپنے باپ کی لاش کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں. قاتل کی میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے اپنی دادی کو قتل کیا, ماں کے قاتل بھی ہیں اس دنیا میں, سگی ماں کو قتل کیا. کتنے بڑے بڑے مجرم, کوئی عذاب آتا ہے ان کے اوپر؟ ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, قتل پہ قتل کرتے چلے جاتے ہیں, گھروں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں, خوشیاں چھین لیتے ہیں ان گھروں سے. پتا ہے اس سے ان کو دھوکا ہوتا ہے, یار ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا دھوکا ہے کہ انسان اپنی موجودہ حالت کو یہ سمجھ بیٹھے کہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. تمام پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ یہی ہوا ہے, انہوں نے کہا ہو تو کچھ بھی نہیں رہا, ہو تو کچھ بھی نہیں رہا. تو یہ باتیں ہیں, حالانکہ یہ نہیں ہے بھائی, یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس خدا نے بنایا ہے وہ کیوں چھوڑ دے گا ایسے ہی تمہیں. اس نے قتل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, تمہیں زنا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, شرابیں پینے کے لیے پیدا کیا ہے, وہ غافل ہے تم سے. تو یہی گڑبڑ کس میں ہوئی؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں. کہنے کہ بھائی اتنا ٹائم ہو گیا, آتا واتا تو کچھ ہے نہیں. تو فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین, آپ سچے ہو تو لے آؤ عذاب. تو نوح علیہ السلام کہنے لگے قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء. کیسا حوصلہ ہے پیغمبر کا, کیونکہ پیغمبر کو نہیں پتا کہ عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا. فوراً ہمارے نبی بھی اس بات سے بہت پریشان ہوتے تھے, جب بتاتے تھے نا اللہ کا عذاب آئے گا تو کہتے آ کیوں نہیں رہا. آپ جب کسی کو بولو نا ایسا ہوگا, وہ کہیں ہو کیوں نہیں رہا, پھر تو آپ چاہتے ہو نا ہو جائے تاکہ میں سچا ہونا ثابت ہو جاؤں, لیکن ہو نہیں رہا تھا, اللہ مہلت دے رہا تھا. تو پھر اللہ نبی کو تسلی دیتا ہے کہ آپ نے صرف ان کو ڈرانا ہے, عذاب دینا یا نہ دینا کس کا کام ہے؟ میرا کام. بس آپ ان کو بتاؤ, میں دنیا میں دوں آخرت میں دوں, یہ چھوڑ دو ان کو. تو نبی بہت تنگ ہوتے تھے, ہر نبی تنگ ہوتے تھے کہ پھر لاؤ نا, پھر لاؤ نا عذاب. تو نوح علیہ السلام کو جب تانا دیا تو نوح علیہ السلام پریشان کہ بھائی یہ تو میرا کام نہیں ہے. تو کتنی دل تنگ ہوتا ہے نا ایسی باتوں سے. تو نوح علیہ السلام نے کہا انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء. دیکھو عذاب تو کب آئے گا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ چاہے گا تو آ جائے گا, اور اگر اللہ نے چاہا اور آ گیا, اتنا میں بتا سکتا ہوں ما انتم بمعجزین, پھر تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے, پھر تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. تو ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم. میری قوم میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں, تمہارا بھلا چاہتا ہوں, لیکن میرا تمہاری بھلائی چاہنا, تمہارا بھلائی چاہنا تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہا. آج بھی کچھ علماء ہم نے دیکھے ہیں وہ بالکل دو اور دو چار کی طرح کلیئر باتیں عوام کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں, لوگ ان میں کیڑے نکال رہے ہیں. ایکچولی یہ یوں ہے, ایکچولی یوں ہے, ایکچولی وہ ہے, حالانکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. ساری قوم کی گالیاں لے کے لوگوں کے سامنے ایک حق بیان کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بہادر نہیں ہے, ڈر رہے ہیں. ڈر رہے ہوتے تو عوام سے ڈر رہے ہوتے ہیں نا, عوام سے ڈر رہے ہوتے, عوام کی خاطر حق چھپا لیتے. سب سے بڑا خوف تو عوام کا ہوتا ہے جو میڈیا پہ ہوتا ہے, وہ عوام کی پرواہ نہیں کر رہے, بیان کر رہے ہیں, اور چاروں طرف سے گالیاں پڑ رہی ہیں, لیکن ان کا حوصلہ پھر بھی بیان کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہی ان کے برحق ہونے کی دلیل ہے. کمنٹس میں دیکھو گالیوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہوگی, مگر پھر بیان آئے گا, پھر بیان آئے گا. نہ کہیں سے پیسے مل رہے ہیں, نہ کہیں سے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. خدا کی قسم یہ تو ظرف کی دلیل ہے کہ بندہ ڈٹا ہوا ہے اور 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ اس کی اولاد کو فائدہ ہو رہا ہے, نہ اس کے گھر کو فائدہ ہو رہا ہے, حتیٰ کہ اس کے مدرسے کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا. لیکن حقیقت پتہ ہے کیا, لوگوں کو حق سننے کا شوق ہے ہی نہیں. لوگ جذباتی باتیں پسند کرتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے نا بہت جذباتی باتیں کی جائیں, حق کو توڑ موڑ کے بیان کیا جائے. سیدھا آدمی سوسائٹی کو پسند نہیں ہوتا, ہمیشہ ٹیڑھا میڑھا پسند ہوتا ہے. رشتہ لینے کے لیے جاؤ نا,
گھما پھرا کے باتیں کرو شادی ہو جائے گی, سیدھی سیدھی بات کرو, بھائی اتنا کماتا ہوں, یہ فالٹ ہے میرے اندر, یہ فالٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں ہوگی شادی, کبھی بھی نہیں ہوگی. تو 2 نمبری کا دور ہے. میڈیا پہ بھی جو گھمائے نا باتوں کو, گھمائے باتوں کو, کلیئر بات نہیں کرتا, وہ زیادہ چلتا ہے. اسٹائل مارے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سنجیدگی پیدا کرو گے, میں تکلف سے بات کروں گا مجھے خود اچھا نہیں لگے گا, میں ایسے آ جاؤں یوں بالکل. تو بھائی میں جو ہوں وہ نظر آؤں نا, کیا ہے یار, سنو نہیں تو پتلی گلی سے نکلو, کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو بتاؤ یار. تو تکلف کا دور ہے, ایکٹنگ کا دور ہے, لفاظی کا دور ہے. ایسے ایسے بھی ہیں یوٹیوبر ایکٹر بنے ہوئے ہیں, مذہبی اسکالر ہیں لیکن ایکٹر بنے ہوئے ہیں وہ. تو اچھا مجھے کہتے ہیں ایکٹر, تو ایکٹنگ تھوڑی دیر ہوتی ہے, صحیح ہے نا, 2 گھنٹے ایکٹنگ نہیں ہوتی, 10 منٹ کے کلپ میں ایکٹنگ ہو جاتی ہے. اور میرا تو یہی اسٹائل ہے جب سے میں بیان کر رہا ہوں, 30 سال سے ایکٹنگ کر رہا ہوں کیا. تو اس لیے میرے بھائی میں نہیں کہہ رہا ہم بہت نیک ہیں, لیکن یہ دور ہے لفاظی کا اور باتوں کو گھمانے کا. جو اور گھمائے گا پھرائے گا لوگ اس کو کہیں گے سبحان اللہ, جو سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوگا. اور مجھے سب سے زیادہ مزہ آتا ہے عاملوں کو گالیاں دینے میں, کیونکہ سب سے بڑے ایکٹر کون ہوتے ہیں, یہ جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے عامل ہیں نا, یہ بڑے حلالی ہوتے ہیں. اس کو الٹا کر لینا, جا کے حلالی کے لفظ کو کیا کر لینا, الٹا کر لینا. تو اگر میں کوئی واقعی حلالی ہو نا, اس کو حلالی بولوں تو اس کو نہیں الٹا کر لینا, کیونکہ ایسا نہ لوگ یہ سمجھے کہ اس کی ٹرم ہی یہی ہے. تو وہ میں جب بھی الٹنا ہوگا تو بتا دیا کروں گا یہ سچی مچی کا حلالی بول رہا ہوں یا اپوزٹ والا بول رہا ہوں. تو یہ عامل جتنے بھی ہوتے ہیں 1 نمبر کے حلالی ہوتے ہیں. اچھا اشارہ کر دیا کروں گا بس یوں, اس سے سمجھ جانا یہاں حلالی سے کیا مراد. ایکٹر ہوتے ہیں یہ. ایک عامل آیا ہمارے محلے میں, یوں کر کے سونگ رہا ہے, کہہ رہے اس علاقے میں کچھ اثرات لگ رہے ہیں, میں نے رکھ کے چماٹ لگاؤں گا بغیرت, یہاں سے دفع ہو جائے, یہاں سے سونگ رہا ہے یہاں پہ. تو اور بڑے بڑے مدرسوں سے فارغ بزرگوں کے خلیفے رائونڈ میں مقیم بنے ہوئے ہوتے ہیں, پاگل کے بچے. تبلیغ والے ان چیزوں سے دور ہیں, لیکن وہ مقیم کا مطلب رائونڈ میں جا کے بیٹھ جائے گا وہاں سے بھی فیور لے. تو لفاظی اچھی چیز نہیں ہے, سیدھی سیدھی بات کرنے کی عادت ڈالو. تو پیغمبروں کی دعوت سیدھی سیدھی. تو انہوں نے کہا عذاب کیوں نہیں آتا, انہوں نے کہا بھائی اللہ چاہے گا تو آئے گا, میں نہیں بتا سکتا کب آئے گا, لیکن اتنا بتا سکتا ہوں آئے گا, تو اس اللہ کو تم ہرا نہیں سکتے. اور لا ينفعکم نصحی, میں تو تمہاری خیر خواہی چاہ رہا ہوں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نہ اس میں مجھے مالی فائدہ ہے, نہ اس میں مجھے عوام سے کوئی فیور مل رہا ہے. ساری زندگی میں نے اسی کام میں لگا دی ہے بھائی, ساری زندگی اسی کام میں لگا. 950 سال کوئی بزنس میں لگائے, کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا, ہے بھائی, زمینی خریدنے میں لگائے, کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, تمہارے سامنے ہوں, رزق میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, وہ کھلا دیتا ہے. تو میں تو تمہیں بچانا چاہ رہا ہوں, لیکن میری نصیحت تمہیں فائدہ, خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں دے رہی. انشاء اللہ ان کان اللہ یرید ان یغویکم, اگر اللہ ہی نے تمہیں گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, یعنی تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے تمہارے دلوں پہ مہر لگا دی, اگر وہی تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے تو میرے بس میں نہیں ہے. اب تم الٹا میری دعوت کو ماننے کے بجائے عذاب کے مطالبے کر رہے ہو. باقی قرآن میں دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ جب پھر اللہ نے وحی نازل کی نوح علیہ السلام کے اوپر, لن یؤمن من قومک الا من قد آمن, بلکہ یہی ہے یہ کہ اے نوح اب آپ کی قوم میں جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے ہیں, اب ہرگز مزید کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا. اللہ کے علم میں یہ بات تھی, یہ نہیں لائیں گے. تو جب اللہ نے یہ آیتیں نازل کی تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے بد دعا کی کہ اللہ اس قوم کو تو تباہ کر دے. لا یلدو الا فاجرا کفارا, اس بد دعا میں بھی دیکھو اگلی نسل کی خیر خواہی تھی کہ یہ جتنے بچے جنیں گے نا وہ بھی جہنمی پیدا ہوں گے سارے. تو ایسی نسل کو کیوں پیدا کر رہا ہے جس نے آگ میں جلنا ہے؟ اس لیے جو ایمان لے آئے 40 یا 80, ایک میں روایت میں آتا ہے, جتنے بچ گئے یا بچ گئے, باقی سب کو تو کیا کر دے, ہلاک کر دے, تاکہ ان کی نسل پیدا نہ ہو, کیونکہ یہ نسل بھی انہی پہ جائے گی. وہ تو دیکھ رہے ہیں نا اپنی آنکھوں سے. عام طور پہ تو لوگ اپنے ماں باپ کے دین پہ ہوتے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے جب بد دعا کی, اللہ نے آپ کی بد دعا کو قبول کیا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, اے نوح تو کشتی تیار کر ہماری نگاہوں کے سامنے, وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کی نگرانی میں, وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, اب میں نے ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنا. پیغمبر رحم دل ہوتے ہیں بہت, تو وہ جب عذاب آتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر قوم کے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ نے نوح علیہ السلام پر پابندی لگا دی کہ اب ان ظالموں میں اس کے بارے میں کوئی سفارش کے لیے مجھ سے کلام مت کرنا, ان کو میں نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے.
انہم مغرقون، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ سب کے سب غرق ہوں گے. اس وقت پوری دنیا میں آبادی وہیں تھی، پوری دنیا میں جو آبادی تھی نا وہ کہاں تھی؟ وہیں تھی آبادی. اس کے علاوہ دنیا میں کہیں آبادی نہیں تھی نوح علیہ السلام کے دور میں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے اور آسمانی کتابیں کہ ہم سب کس کی اولاد میں ہیں؟ نوح علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں ہم سے خطاب کیا ہے کہ تم نوح کی اولاد میں ہو، اور نوح بچے اس لیے تھے کہ وہ اللہ کے توحید پرست شکر گزار تھے. تو جو شکر گزار، تم اگر شکر گزار نہیں ہو تو تم بینیفٹ کیوں لے رہے ہو بچنے کے؟ ہے بھائی. یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مائگریٹ کر کے آ رہا ہو، اس کو کسی نے پکڑ لیا اور چھوڑا اس بیس پہ کہ تو جو ہے کیا نام ہے، تیرے پاس پاسپورٹ نکل آیا، ایک مثال ہے، اور آپ پاسپورٹ بنا نہیں رہے ہو، تو لوگ کہیں گے نا کہ بھائی تمہارے ابا کو تو اسی بیس پہ نیشنلٹی ملی تھی کہ ان کے اندر یہ کوالٹی تھی، اب تم تو اس راستے سے ہی ہٹ رہے ہو، تو پھر تمہیں تو وہ نیشنلٹی ملنی نہیں چاہیے جو جن اصولوں اور ضابطوں پہ ملی تھی ان کو. تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ذریۃ من حملنا مع نوح، کہ تم لوگ نوح کی اولاد ہو. انہ کان عبدا شکورا، ان کو نجات کیوں ملی تھی؟ عبدن شکور تھے، اللہ کے شکر گزار تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے کشتی تیار کر رہے ہیں. کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب بھی قوم کے سردار لوگ گزرتے نا مذاق اڑاتے کہ نہ کوئی دریا ہے قریب میں، نہ کوئی نہر ہے قریب میں، سمندر بھی دور ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ کشتی بنا رہے ہیں. نوح علیہ السلام نے ان کو بتا دیا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، پھر بھی نہیں ڈرے. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، ابھی تو اڑا لو جتنا اڑانا ہے. نوح علیہ السلام نے یہ کیوں کہا؟ دیکھو جب اللہ کسی کی ہلاکت کا اور عذاب کا فیصلہ کر دے نا، تو پھر اللہ کی محبت کا تقاضا یہ کہ اس سے نفرت کی جائے، پھر یہ غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے. جب اللہ نے پابندی لگا دی نا کہ نہیں دعا نہیں مانگ سکتے ان کے لیے، پھر اس پہ طرز کھانا یہ ایسے ہے جیسے آپ اللہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ ہم اب تمہارا مذاق اڑائیں گے. کچھ صوفی نا زیادہ فنٹر بن رہے ہوتے ہیں، اتنا بھی فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، اعتدال ہر چیز میں کیا ہے. وہ ایک صوفی صاحب بیان کر رہے تھے، روس کا جو صدر تھا نا گورباچوف تھا، اس نے افغانستان کی واٹ لگا دی تھی، 16 لاکھ بندے مار دیے تھے افغانستان. تو وہ دعا کر رہے ہیں اللہ گورباچوف اگر قیامت کے دن گورباچوف قیامت کے دن مجھ سے ملا تو میں نظریں نہیں ملا سکوں گا، کہ میری کمزوری تھی جس کی وجہ سے وہ دین پہ نہیں آیا. وہ تھوڑا زیادہ مسالہ لگ گیا تھا ان کو، میری کمزوری تھی جس کی وجہ سے وہ دین پہ نہیں آیا. ایک پٹھان بیٹھا ہوا تھا، بولا گورباچوف میرے کو ملے قیامت کے دن چھوڑوں گا نہیں میں اس کو، اس بے غیرت نے اتنے لاکھوں انسان قتل کیے ہیں، چھوڑوں گا نہیں میں اس کو. تو غیرت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں نا. تو اور یہ مرنے کے بعد دعا ہو رہی تھی گورباچوف. ایک اور مولوی صاحب تھے، وہ بھی اس طرح کی دعا کر رہے، بہت ظالم آدمی ہے، اس کے بارے میں دعا کر رہے ہیں اللہ. تو مجھے بڑا غصہ ہے، میں نے کہا یار اتنے بندے مار دیے اور اتنا ظلم کر رہا ہے، دعوت کا موقع ملے تو ضرور دیں دعوت، لیکن مجمع میں اس کے فضائل تو بیان نہ کریں نا بیٹھ کے. وہ بھی بڑا ظالم ہے، بہت مارے ہیں بندے اس نے، تو اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ہائے 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 بیچارہ. تو یہ فنٹر گیری ہے. یہ ایسے ہی جیسے ڈاکو کو پکڑ کے آپ نہلا دھلا کے اس کے لیے دعائیں کریں. بھائی ہمیں کیا پتا یار یہ توبہ کرے گا نہیں کرے گا، یہ تو اللہ جانتا ہے. غالب یہی ہوتا ہے کہ جو اس اسٹیج پہ پہنچ جائے نا وہ ریورس نہیں ہوتا. ہم نے دنیا کے حکام اس پہ جاری کرنے، باقی اللہ جانے. موقع ملے دعوت دینے کا تو پھر تو ہر ایک کو دعوت دینی چاہیے، اور وہ نرم لہجے میں دینی چاہیے. آگے چلتے ہیں میرے بھائی. اسی طرح یاد رکھو یہ جو بڑے بڑے گناہگار ہوتے ہیں نا، ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو چھپ کے ہوتا ہے، اس پہ تو شریعت نے حکم دیا پردہ ڈالو، چاہے زانی ہو شرابی ہو جو مرضی کر رہا ہے پردہ ڈالو. ایک کھلا ڈلا ہوتا ہے، گناہ بھی کبیرہ اور گناہ بھی کھلے عام. ایسے شخص کی مجمع میں تعریف جائز نہیں ہے. سائٹ پہ لے جا کے کر لو مکھن لگانے کے لیے، تھوڑا دین پہ آ جائے، مجمع میں نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کو دین پہ لانے کے لیے آپ باقیوں کے دین کا بیڑا غرق کیوں کر رہے ہو؟ باقی دیکھیں گے جب اتنے بڑا آدمی اس کی بھی تعریف کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے. پھر اس کا مطلب یہ بھی اب ایسے لوگوں سے کہا جائے کہ بھئی آپ اتنے ایسے گناہگار کی مجمع میں تعریف کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں اس کو دین پہ لانے کے لیے. بھائی اگلے کو دین پہ لانے کے لیے آپ باقیوں کا بیڑا غرق کیوں کر رہے ہو؟ ان کے دل میں سے دین کی ویلیو نکل جائے گی نا. لوگ کہیں گے اچھا ایسے ہو کے بھی نیک ہو سکتا ہے انسان، یعنی شراب بھی پیتا رہے، لڑکیوں کے ساتھ حرام تعلقات بھی ہوں، ڈانس بھی کرتا رہے، ناشتہ بھی رہے، ساری دنیا میں سب کچھ کرتا رہے، تو بھی وہ قابل عزت ہے. اور تو لوگ کہیں گے پھر ہم بے وقوف ہیں جو ان ساری چیزوں سے بچتے ہیں. تو جو بھی مقتدا اور رہبر ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی بھرے مجمع میں تعریف نہ کریں. ہاں سائٹ پہ لے جا کے جو مرضی مکھن لگانے لگائیں، کھلے عام نہیں ہونا چاہیے. برائی بھی نہیں کریں لیکن تعریف بھی نہیں کریں. تو بعض لوگ
لمٹ کراس کر دیتے ہیں اپنی دین کی دعوت میں, وہ اتنا زیادہ آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ پھر غلط اس سے میسج جانا شروع ہو جاتا ہے. چلتے ہیں جلدی جلدی ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ, فرمایا ہم تمہارا تمسخر کریں گے جیسے تم کر رہے ہو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ, ان قریب پتہ چل جائے گا کون ہے جس پر ایسا عذاب آئے گا جو اس کو رسوا اور ذلیل کر کے چھوڑ دے گا, اور ہمیشہ کا عذاب آئے گا, پتہ چل جائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا, اللہ کہتے ہیں ہمارا حکم آیا, وَفَارَتِ النُّورُ, زمین میں جتنے بھی گیپ تھے نا ان سب سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب میں تھے, آپ کا تو یہودی علماء سے اور ان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, اور آپ تو پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے تورات اور انجیل, لیکن میں نے پچھلی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے, ان میں بھی یہ واقعہ اسی طرح لکھا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک واقعے کے مستند ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ تواتر کے ساتھ یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ یہودیوں میں بھی, عیسائیوں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی چلا آ رہا ہے. فارت النور, قرآن کہتا ہے جہاں جہاں بھی زمین میں دراڑیں تھی وہاں سے پانی ابلنا شروع. تو قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین, ہم نے کہا کہ جتنے بھی جانور ہیں ان سب کے جوڑے اس میں رکھ لو. آپ جو بھی انسان کے استعمال کے جانور ہوں گے, ہو سکتا ہے ڈائناسور اس میں غائب ہو گئے ہیں مارکیٹ سے, واللہ عالم, مجھے نہیں پتا. وہ تو کہتے ہیں کوئی آگے لگا تھا دھاڑ کر کے اس سے ہوئے ہیں, واللہ عالم. بھائی یہ بھی ممکن ہے, تو وہ کون اٹھا کے لائے گا. لیکن اتنی بات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو قد تھا نا وہ 60 گز لمبا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے ماضی میں انسانوں کے قد بھی لمبے, تو ڈائناسور ان کی چھوٹی چھوٹی چھپکلیاں اور چوہے ہوتے ہوں گے. اور یہ حدیث کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے ڈائناسور کو دیکھنے سے کہ اس زمانے کے جانور ایسے تھے. یہ تو ویسے سائنسدان کہتے ہیں اس زمانے میں انسان تھا نہیں, لیکن اتنی بات ضرور ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ سائنسدان جو کہتے ہیں وہ مستند خبر ہے یا نہیں ہے, واللہ اعلم, کیونکہ اتنا ماضی میں جا کے قیاس آرائیاں کی جا سکتی ہیں. یقینی کوئی بات, یہ جو سائنسدان کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اندازے ہوتے ہیں, اس کو 100% آپ نہیں لے سکتے. تو ڈائناسور کا وجود تو یقینی ہے کہ تھا, کتنا پرانا ہے, اس دور میں انسان تھا یا نہیں تھا یہ کوئی یقینی نہیں کہا جا سکتا. بہرحال اگر اس دور میں انسان تھا تو پھر جیسے انسان تھے جانور بھی کیسے تھے, بولو ویسے ہی تھے. ظاہر ہے آدم علیہ السلام کے دور میں یہ اگر یہ والی گائے ہوتی تو اس کو تو لوگ اٹھا کے چائے میں ڈبو کے پاپا سمجھ کے کھا جاتے. اچھا خیر, تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین, ہر جانور کا جوڑا رکھ لے, کیونکہ آگے انسان کی بقا کے لیے جانور بھی ضروری ہے. وَأَهْلَكَ, اور اپنے رشتہ داروں کو بھی, إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ, سوائے اس کو کہ جس پر اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا. اس میں اشارہ دے دیا کہ جو آپ کے رشتہ داروں میں کافر ہیں ان کو نہیں لانا. وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ, قرآن کہتے ہیں بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے تھے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا, پھر فرمایا اس میں بیٹھو اور یہ دعا کرو اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا رکنا. ان ربی لغفور الرحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال, اللہ کہتے ہیں پانی آنا شروع ہوا, آسمان سے برسنا شروع ہوا, زمین سے نکلنا شروع ہوا, اور کشتی بالآخر پانی میں تیرنا شروع. اور اتنی بڑی کشتی ایسے پانی میں تیر رہی, ان کو لے کے کل جبال, جیسے کوئی پہاڑ ہوتا ہے سمندر میں نا ایسے. ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا, ایک کنارے پہ نوح علیہ السلام کا بیٹا, تو نوح علیہ السلام نے اس کو بلایا میرے ساتھ سوار ہو جا. ولا تکم مع الکافرین, اور کافروں کے ساتھ مت ہو. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, کہنے لگا میں ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جس سے پانی مجھے بچا لے گا. آخری دم تک بھی دیکھو انسان کا جب دل کالا ہو جائے نا تو پھر کیا حال ہوتا ہے. اس نے کہا پانی کہاں تک آئے گا, بارش ہو رہی ہے نا تو میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ پہ. نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, دیکھ آج پہاڑ تجھے نہیں بچا سکتا, آج اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بچا سکتا, تو ابھی بھی وقت ہے آ جا. لیکن قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, اس مکالمے کے دوران ہی ایک بڑی لہر آئی ہے اور ان کے بیٹے کو اس نے ڈبو دیا. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی, کیسی بلاغت ہے قرآن کی. جب سب ہلاک ہو گئے نا تو اللہ کہتے ہیں میں نے زمین سے کہا ابلعی ماءکی, زمین اپنے پانی کو نگل لے. یہ پانی کی کثرت کی طرف اشارہ ہے. نگلنا کسے کہتے ہیں, گھونٹ بھر بھر کے. زمین پانی نگلتی ہے یا جذب کرتی ہے, جذب کرتی ہے. لیکن اتنا پانی تھا کہ قرآن کہتا ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ جذب کر, جذب کرتے تو شاید اب تک جذب ہی ہو رہا ہوتا. ابلعی, نگلنا شروع کر گھونٹ بھر بھر کے. ویا سماء اقلعی,
اقلاع کہتے ہیں کسی چیز کو اکھاڑ کے پھینک دینا، اور اکھاڑا جب جاتا ہے جب کوئی چیز بہت مضبوطی سے کسی چیز کے ساتھ چپکی بھی ہوتی ہے. یہ بلاغت ہے، اس سے کوئی حقیقت مراد نہیں ہے. یعنی آسمان سے اتنا پانی برس رہا تھا کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ یہ پانی آسمان کے ساتھ کیا ہے، چپکا ہوا ہے، آسمان نیچے آ رہا ہے. تو اے آسمان اپنا تعلق اس پانی سے کیا کر دے، ختم، اکھاڑ کے پھینک دے اس کو. یعنی بارش کو تھمتے تھمتے بھی ٹائم لگتا ہے نا، تو اگر نارمل بارش ہوتی نا تو تھمتے تھمتے بھی چند بوندیں بھی آتی رہتی تو بہت پانی آ جاتا. تو اے آسمان اس پانی کو کیا کر دے، اکھاڑ کے پھینک دے. یہ بلاغت ہے، اس سے کوئی حقیقت مراد نہیں. پانی میں آسمان سے جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن اس کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے کہ اتنی زیادہ بارش تھی کہ اللہ کو، آسمان کو یہ کہنا پڑا کہ اس پانی کو اپنے آپ سے کیا کر دے، اکھاڑ دے، جیسے درخت کو جڑ سے اکھاڑا جاتا ہے. یہ پانی کی کثرت بیان کرنے کے لیے. تو ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ سب کا لفظ ہے، سب کہتے ہیں انڈیلنا، تو ایسے جیسے بالٹیاں بھر بھر کے کوئی انڈیل رہا ہو، ایسے پانی. وغیض الماء وقضی الامر، اللہ کہتے ہیں پانی کو خشک کر دیا گیا اور جو اللہ نے فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ ہو گیا. واستوت علی الجودی، اور ایک پہاڑ تھا جس کا نام جودی تھا، اس پہاڑ پہ آ کے نوح علیہ السلام کی کشتی رک گئی. وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور اللہ نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے وہ لوگ جو ظالم تھے، ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور. ونادى نوح ربہ، نوح علیہ السلام کو اپنا بیٹا یاد آ رہا ہے. انبیاء کو اپنی اولادوں سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے اور کسی دنیا کی لالچ میں نہیں ہوتی. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، رب ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا، باپ کے سامنے بیٹا ہلاک ہوا ہے نا، تو میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تیرے وعدے سچے ہیں، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اہل میں ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے وہ سوال مت کر جس کے برحق ہونے کی تیرے پاس دلیل نہیں. یعنی یہ سوال آپ کا مطالبہ غلط ہے. تنبیہ کی اللہ نے نوح علیہ السلام کو، یہ دعا آپ کی غلط ہے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی ناسمجھوں میں ہو جائے. یعنی غیر مسلم کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا جائز نہیں ہے، تمنا بھی جائز نہیں ہے. اللہ کا دشمن تھا، گیا بس ختم. تو ویا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے توبہ کی، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جس کے صحیح ہونے کی میرے پاس دلیل نہیں ہے. جس الفاظ میں اللہ نے تنبیہ کی تھی نا، اسی الفاظ میں نوح علیہ السلام نے توبہ کی. وَإِلَّا تَصْرِفْ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں نے جو سوال کیا اس پہ اگر تو نے میری مغفرت نہ کی اور مجھ پہ رحم نہ کیا، میں بھی خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. دیکھو جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کی اتنی چھوٹی سی غلطی پہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ میں خسارے والوں میں سے نہ ہو جاؤں. اور جو نہیں ماننے والے تھے وہ کمبخت نوح علیہ السلام کو ستا کے ان کا مذاق اڑا کے بھی اور عذاب دیکھ کے بھی سمجھ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہونے والا. تو یہ ہوتا ہے دل کا سخت ہونا اور دل کا نرم ہونا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ تم لوگ گناہ کرتے ہو تو تمہیں ایسا لگتا ہے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے. اس طرح کی کوئی روایت ہے، پورے الفاظ مجھے یاد نہیں. فرمایا ہمارے دور میں کسی سے گناہ ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا سر پہ پہاڑ کھڑا ہوا ہے، کسی بھی وقت گر سکتا ہے، لہذا توبہ کر کے اللہ کو جلدی راضی کرو. تو یہ فرق ہوتا ہے دلوں میں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، کیسے مزے کی آیت ہے. کیا اس وقت منظر ہوگا جب وہ پہاڑ پہ آ کے رکی ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا اہبط منا، اے نوح اتر جا ہماری طرف سے، بسلام سلامتی کے ساتھ، وبرکات اور برکتوں کے ساتھ، علیکا تجھ پر بھی یہ برکتیں، وعلی امم ممن معک اور جو تیرے ساتھ لوگ ہیں ان پر بھی اب برکتیں ہی برکتیں. برکت کا مطلب روحانی فائدے بھی اور مادی فائدے بھی بہت دوں گا. آسمان سے بارشیں برسیں گی، اس وقت ویسے ہی پانی اتنا جب زمین میں جائے تو کیا ہوتا ہے اس میں، کس قدر سبزہ پیدا ہو جاتا ہے. تو برکتوں کے ساتھ، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ اور تیری نسل میں ایسی قومیں پیدا ہوں گی ان کو فائدہ پہنچاؤں گا، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ لیکن پھر ان کو بھی عذاب آئے گا، کیونکہ آگے قوم عاد، قوم سمود یہ سب پیدا ہوں گی. وہ یہ ایک وقت تک یہ صحیح چلیں گے انسان بن کے، اس کے بعد یہ بھی مجھے بھولنا شروع. اور بھولتا کیوں ہے انسان؟
عذاب بھول جاتا ہے. یار ونس اپون اے ٹائم آیا تھا تو اب تو نہیں آ رہا نا. تھوڑے تھوڑے گناہ سے انسان جری ہوتا ہے. ایک گناہ کرتا ہے کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا, پھر دوسرا کچھ بھی نہیں ہو رہا, پھر تیسرا کچھ بھی نہیں ہو رہا, پھر قتل پہ آتا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا, شراب پہ آتا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو سمجھتا ہے یار یہ پیغمبروں نے واقعات ہیں معاذ اللہ ایسے ہی بتائے ہوئے ہیں, لوگوں کے قصے بزرگوں کے واقعات ہیں. یہاں سے انسان کو کیا ہوتا ہے؟ دھوکا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں بس یہ ختم ہونے والا ہے واقعہ. تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا کے بتاتے ہیں یہ وہ غیب کی باتیں ہیں جو اے محمد ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ما کنت تعلمها انت ولا قومک. یہ باتیں پہلے نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم. یہود و نصارہ جانتے تھے, ان کا شمار پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا, آپ نہیں جانتے تھے, نہ آپ کی قوم جانتی تھی. تو فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. بس آپ صبر کریں, صبر کریں. یعنی آپ کے نبوت کی دلیلیں اتنی واضح ہم نے کر دی ہیں کہ جو واقعہ نہ آپ نے کبھی پڑھا نہ جانتے نہ آپ کی قوم, آپ اس کو ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں بیان کرتے. تبھی تو وہ حیران ہوتے تھے یہ تو ہمارے واقعات ہیں. آج تک پتہ ہے مسیحی اور یہودی اسلام پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ واقعات معاذ اللہ انہوں نے ہماری کتابوں سے چوری کی ہیں, یا آج تک الزام لگاتے ہیں یہ. حالانکہ ہسٹری بتاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں رہے وہ کیا تھے؟ امی. اور ویسے بھی جو چوری کرتا ہے واقعہ, جو واقعہ چوری کرتا ہے تو اصل اوریجنل ہوتا ہے, لیکن جب آپ یہ واقعات یہود و نصارہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو اوریجنل نہیں ہے, وہ ان میں وہ اٹریکشن نہیں ہے. قرآن جب بیان کرتا ہے تو اس کی وہ پتہ چلتا ہے واقعی اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ایسا ہوتا ہے. یہی واقعہ پچھلی آسمانی کتابوں میں پڑھو, اتنی بیچ میں چیزیں انہوں نے گھسیڑ دی ہیں, ایسی تحریفات ہیں کہ اس کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. آپ حضرت مریم اور مسیح علیہ السلام کے فضائل تورات انجیل میں پڑھو اور قرآن میں پڑھو. قرآن میں جب پڑھو گے تو آپ کا دل ان پیغمبروں کی طرف چلا جائے گا. سورہ یوسف, یہودی ایک دفعہ نہ آئے نبی کے پاس کہ یہ اگر آپ واقعات ہماری, کبھی کہتے تھے ہماری کتابوں سے لیتے ہو, کبھی کچھ. تو ایک دن انہوں نے آزمانے کے لیے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی وہی آ رہی ہے, یہ ہماری کتابوں سے لے رہے ہیں واقعات. تو یہ نبی کے پاس آئے, کہنے لگے آپ صرف اتنا بتا دو کہ بنی اسرائیل تو ادھر بیت المقدس میں تھے, یہ مصر کیسے پہنچے, یعنی یہ مصر کیسے پہنچے. اب جس پہ وہی نازل نہ ہو وہ یہ بتا ہی نہیں سکتا نا, وہ تو کہہ دے گا کہ وہ ویسے ہی تجارتی قافلے میں چلے گئے تھے, وہاں آباد ہو گئے. تو پوری سورہ یوسف نازل ہوئی ہے کہ کیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد ہوا, انہوں نے بھائی کو کنویں میں ڈالا, پھر مصر کے بازاروں میں فروخت ہوئے, پھر کیسے بھائی ان سے راشن لینے کے لیے گئے, ان کو پہچانا, اور کیسے خواب کی تعبیر بتائی. اور ایک ہی دفعہ میں نازل ہو گئی پوری سورت, تاکہ ان کو یہ وہم نہ ہو کہ پوچھ کے بتا رہے ہیں کہیں سے. قرآن کی واحد سورت ہے بڑی سورتوں میں سورہ یوسف جو ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی ہے. تو ہر طرح سے اللہ نے نبی